علماء کو کہتے ہیں ختم نبوت کی بات پر جذبات میں آ جاتے ہیں. خدا کی قسم اگر یہاں ہمیں جذبات نہ آئے تو ہماری زندگی کیا ہے؟ میرے باپ کو کوئی گالی دے میں برداشت نہ کروں, میری ماں کو کوئی برا کہے میں برداشت نہ کروں, میرے نبی کو کوئی نہ مانے, میرے نبی کی نبوت کا خاتمیت کا کوئی منکر ہو, کوئی بدبخت اپنے چیزوں کو نبی کے صحابہ کا مقام دے, اپنی عورتوں کو نبی کی ازواج مطہرات کا مقام دے, اور ہم وہاں پر جذبات میں نہیں آئے. یہ تو میرے خیال میں غیرت کی غیر بھی نہیں ہوگی. غیرت تو دور کی بات ہے, ہمیں غیرت آئے گی, ہم جذبات میں آئیں گے, ہمارا پارا چلے گا. خدا کی قسم قبروں تک ان کے پیچھے جائیں گے. اور ہمارے اکابر نے پاکستان اور ہندوستان میں جب اس فتنے نے سر اٹھایا اکابر میدان میں آ گئے. عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جذبہ بیدار کیا, اندر ایمانی روح کو پھونک لیا, اور پھر جب 10,000 سرفروش مجاہدین ختم نبوت خونی لکیر کو کراس کر گئے اور سینے گولیوں سے چھلنی ہو گئے, 10,000 لوگ شہید ہوئے تھے, تو کسی نے کہا کوئی ذرا دانشور ٹائپ کا تھا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. عطا اللہ صاحب بخاری کو کہا آپ نے 10,000 بچے مروا دیے, قیامت میں میدان محشر میں کیا جواب دو گے؟ سنیے عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا جو جواب میدان محشر میں صدیق اکبر دیں گے کہ میں نے ختم نبوت کے دفاع کے لیے 1200 صحابہ کو شہید کروایا تھا, وہی جواب عطا اللہ صاحب بخاری دیں. میرے دوستو یہ مذاق نہیں تھا. اور پھر غالباً مئی اور جون 1974 میں ربوہ اور جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر مسلمان اسٹوڈنٹس کو جو کالج یونیورسٹی کے تھے ایک قادیانی گنڈوں نے مارا تھا, ہاتھ پاؤں توڑ دیے, بہت سے کو شہید کروا دیا تھا. اس کے ریئیکشن میں رد عمل نے کھیلی کچھی اور وہ قربانیاں رنگ لائی تھی. ہینا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گس جانے کے بعد. ہم تو ریلی میں نہیں جا سکتے. کوئی کہتے گرمی ہے, کوئی کہتے جی وہ گاڑی ادھر بھیجی ہوئی ہے, کوئی کہتے جی گھر والے کھانے کا انتظار کر رہے, کوئی کہتے مہمان آ رہا ہے. خدا کی قسم ایک وہ لوگ تھے جو یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقدمے کے لیے جا رہے تھے تو اپنے بیگ کو کھول کر دکھایا تھا کہ یہ دو سفید کفن کی چادریں لے کر جا رہا ہوں, یا ختم نبوت پر جھاگ دوں گا اور یا جیت کر آؤں گا. غلام غوث اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا مر گیا, بلکہ بہت بیمار تھا, بالکل نظر کی حالت میں تھا, دنیا سے جانے کا وقت تھا, اور وہاں پر ختم نبوت کا جلسہ تھا. کسی نے کہا بیٹا مرنے والا ہے, پر اللہ کی امانت ہے, اگر مر گیا تو جنازہ پڑھا دینا, غسل دے دینا, کفنا دینا, کفن کر دینا. میں محمد رسول اللہ کی نظر کیسے دکھاؤں؟ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے, دیوانہ سالی شدید مرض میں مبتلا تھے. مقدمہ بہاولپور کے لیے بطور گواہ کو طلب کیا گیا. چارپائی پر ان لوگوں کے سہارے پر عدالت میں آئے اور 4 گھنٹے کو دلائل دیے کہ ختم نبوت کا ایسا تحفظ کیا کہ قادیانیوں کے ہوش اڑا دیے. ہمارے اکابر نے جان کے نذرانے پیش کی. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, جناب ذوالفقار علی بھٹو, ہر آدمی کے اچھے برے اعمال ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. ختم نبوت کے عقیدے پر دستخط بھٹو نے کیے, قادیانیوں کو کافر بھٹو نے قرار دیا تھا, اور یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تربیت اور صحبت کا نتیجہ تھا. آج ہمیں پتہ ہی نہیں. چھوٹا اگست آ رہا ہے, ٹھیک ہے خوشی منائیں گے, ہمارا ملک ہے, ہاں خوشی منائیں گے سنجیدگی والی. ربیع الاول آئے تو ہم خوش ہوتے, ہم خوشی مناتے ہیں. ہم پر یہ الزام نہ لگاؤ کہ یہ ربیع الاول کی اور آج کی قیامت پر خوش نہیں ہوتے. ہم خوش ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوتا ہے, بس خوشی کا انداز الگ ہوتا ہے. 14 اگست میں کچھ لوگ خوشیاں مناتے ہیں, ادھر پینٹ کرتے ہیں, چہروں کو بگاڑتے ہیں, بال انگریزوں کی طرح کرتے ہیں, جینس کی پینٹ
करते हैं, खत्म नबूवत पे जान की बाजी लगाते हैं, आगे आधार को इंसान का सुरमा बनाकर सहाबा की अजमत पर वो शहीद हो जाते हैं, वो जान की बाजी लगाकर दुनिया को बताते हैं हम इस मुल्क के हकीकी मुआफिज। इसी तरह रबीउल अव्वल के आने पर सब खुश होते हैं, हम किसी की मोहब्बत को चैलेंज नहीं करते, मैं किसी की मोहब्बत पर एतराज नहीं करता, लेकिन हमारी मोहब्बत पर एतराज नहीं करो। किसी के घर मेहमान आता है तो बच्चे भी खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी का अंदाज क्या होता है? झंडियां लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, नारे लगाते हैं। मैं गलत नहीं किया, औरतें भी खुश होती है मेहमान के आने पर, वो उनकी खुशी का अंदाज अलग होता है, वो खाना बनाती है, पर्दे लगाती है, घर की डस्टिंग करती है, मर्द भी खुश होते हैं। वो क्या करते हैं? वो उनको रिसीव करके बिठाते, खाना सर्व करते, उनकी बात को और से सुनते, उनकी इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हैं। हमारा अंदाज ये संजीदगी वाला है। हम कहते रबीउल अव्वल जाता नहीं, मुसलमान के लिए पूरा साल रबीउल अव्वल। जिस घर में हम कहते हैं कि आका घरों में आते हैं, किसी का अकीदा होगा, हमारा अकीदा है आका अपनी हयात में अपने रोजे में हाजिर हैं और पूरी दुनिया उनके सामने खोल दी गई, पूरी दुनिया के सलाम और दुरूद आका पर पेश होता है। आका खुश होते हैं, जो आका उम्मती का दुरूद सुनकर खुश होता है तो वो आका उम्मती के गुनाहों को देखकर नाराज नहीं होगा। एक दिन जिस घर में आका की आमद की बात होती है, 364 दिन उस घर में टीवी चलता है, ड्रामे देखे जाते हैं, फिल्में देखी जाती है और शादियों में ढोल धमाके होते हैं, तेल बचता है, सूद का पैसा आता है, रिश्वत का पैसा आता है, सुन्नतों के खिलाफ वर्जी करते हैं, गाड़ियों पे चुड़ियां चलाते हैं, औरतें बाजारों में फिरती है,